اب اس حدیث پاک کو غور سے سنیے گا جو صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجر بمکہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مکہ میں ایک پتھر تھا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، فرمایا میری اعلان نبوت سے پہلے وہ مجھ پہ سلام بھیجتا تھا، وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں ایک پتھر تھا، وہ مجھ پر سلام بھیجتا تھا، فرمایا انی لعارفہ الآن، اس پتھر کو میں اب بھی جانتا ہوں، یعنی پتھر سلام کرے تو نبی علیہ السلام نہیں بھولتے، امتی تو فریاد کرے گا تو نبی پاک علیہ السلام کیسے بھولیں گے؟ فریاد امتی کرے جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ امتی جب اپنے نبی پاک علیہ السلام کو پکارتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کی تکلیف سے، اس کے پکارنے سے، اس کے دکھ درد سے بے خبر ہوں؟ ایک پتھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرے، میرے آقا علیہ السلام اسے نہیں بھولتے۔ اے مسلمان اگر تو سلام پیش کرے گا، آپ دیکھیں آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک جتنی بھی نعمتیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی، اگر ہمارے نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو ہماری شکلیں بگڑ جاتی، اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ آپ بتائیں تو صحیح، دنیا کی کون سی ایسی شے ہے جو ہمیں ملی نہیں ہے، جو ہم نے نعمت پائی نہیں ہے؟ اب ہمارے ایمان سے لے کر خود رب کی ذات تک ہمیں سارا کچھ ملا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کو بھی رب اس لیے مانتا ہوں، وہ محمد عربی کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کس نے بتایا اللہ ایک ہے؟ ہمیں کس نے بتایا فرشتے ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ جنوں کا کنسپٹ میں موجود ہے؟ ہم تو خدا سے نہیں ملے، ہمارے حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مل کے آئے، ہمیں آ کے بتلایا وہ رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو ہمیں تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتلایا ہے، تو پھر ہم اپنے نبی علیہ السلام کا شکر ادا نہ کریں تو کیا کریں؟ ہمارا دین یہ ہمیں بتلاتا ہے، اللہ نے جس قوم کو بھی تباہ کیا اس نبی کی زندگی میں تباہ کیا، جب وہ نبی زادی پردہ کر کے تو پھر قوم پہ عذاب نہیں آیا، تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا وصال کر جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ وصال کر جانا اس بات کی دلیل تھا کہ اللہ اس امت کو مٹائے گا نہیں، اس امت کو ختم نہیں کرے گا، اب اس امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس حال میں دنیا سے تشریف لے گئے کہ آپ اپنی امت سے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے امت کے حالات سے آگاہ ہیں، وہ پتھر کے سلام کو نہیں بھولتے، وہ پتھر کے سلام کو جانتے ہیں۔ اے امتی اگر تو اس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، اگر تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے نغمے نشاور کرے، وہ میرے آقا علیہ السلام تجھے بھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم قیامت کے دن میرے قریب ہونا چاہتے ہو، وہ کتنا خوش قسمت بندہ ہے جو قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قیامت کے دن میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کثرت سے میری ذات پہ درود پڑا کرے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے میرا قرب عطا کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اپنے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے جنت الفردوس کا مقام ملے گا، جنت کی اعلیٰ نعمتیں ملے گی، وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام سے محبت اور وفا کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں یہ وفا کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔